ایام تشریق کے متعلق دریافت فرمایا ہے، اس میں جو تکبیر کہی جاتی ہے ہر نماز کے بعد اس کا ایک مرتبہ پڑھنا واجب ہے، بس اصل مسئلہ یہ ہے۔ باقی اس کا تجزیہ کہ اس میں کیا حصہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے اور کس کا ہے، یہ روایت ثابت نہیں ہے۔ جنازہ کی نماز جوتے پہن کر ادا کی جا سکتی ہے یا نہیں؟ مسئلہ بہت سادہ سا ہے کہ آپ کے جوتے اگر پاک ہیں، اس کا تلوہ پاک ہے تو نماز پڑھی جا سکتی ہے۔ بحث یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ناپاک زمین پر کوئی آدمی جنازے کی نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ تو فقہا کہتے ہیں کہ ناپاک زمین پہ اس نے کوئی ایسی چیز بچھا لی کہ وہ ناپاکی کا اثر اس چیز کی دوسری طرف نہیں آ رہا۔ مثلا زمین ناپاک تھی، اس نے لوہے کی چادر بچھا لی، اب یہ جو نماز پڑھ رہا ہے اس لوہے کی چادر پر پڑھ رہا ہے، لہٰذا اس کی نماز درست ہے۔ کیا وجہ ہے کہ اس کو کہیں تمہاری نماز نہیں ہوئی؟ اسی طرح کوئی آدمی اگر جنازے کی نماز جوتے سمیت پڑھ رہا ہے تو ایک صورت تو یہ ہے کہ جوتے کا تلوہ ایک طرف گندگی کے ساتھ چپکا ہوا ہے، دوسری طرف اس کے پاؤں کے ساتھ، تو ایسے نماز نہیں ہوتی۔ تلوے کے اوپر ایک اور چمڑا یا کوئی چیز ایسی ہے جو براہ راست گندگی سے منسلک نہیں ہے، اس کی نماز ہو جائے گی۔ تو جوتے پہن کے نماز پڑھنا، یہ دیکھ لے کہ جوتے جو ہیں وہ ناپاک تو نہیں۔ نیا جوتا پہن کر نماز شکر ادا کرنے کی شرعی کیا حیثیت ہے؟ شرعی حیثیت یہ ہے کہ بہت سی چیزیں ہوتی ہیں جو عرف عام میں بھی دیکھی جاتی ہیں۔ ہمارے ہاں عرف عام میں جوتے پہن کر مسجد میں آنا، جوتے پہن کر نماز پڑھنا ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔ ہندوؤں کے ساتھ جب ہم رہتے تھے تو تہذیب یہی تھی کہ باورچی خانے میں جوتے پہن کے نہیں جانا، چنانچہ قدیم ہندوستانی جو گھر ہیں ان کے ہاں بھی رائج ہے۔ ایک مرتبہ انڈیا میں ٹرین پہ سفر کر رہے تھے اور گندم کی بوریاں رکھی ہوئی تھی، تو کچھ لوگ آ کے اس پہ بیٹھ گئے، تو سکھ جو تھے توبہ کرتے تھے، کہتے تھے یار اناج کتنی توہین کر رہے ہیں، ان لوگوں کے ہاں برکتیں کیسے آئیں گی؟ تو ہر جگہ کی اپنی اپنی چیزیں، رسومات، وہاں کیا کلچر ہوتا ہے، اس لیے ہمارے یہاں کلچر یہ ہے کہ جوتے پہن کے نہ مسجد میں آیا جائے اور نہ جوتے پہن کے نماز پڑھی جائے۔ اگرچہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ ثابت ہے، اس کے باوجود جوتے اتار دینے چاہیے۔ کون نہیں جانتا کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز کے لیے جب تشریف لاتے تھے تو ظاہر ہے کہ جوتے پہن کے ہی آتے تھے۔ سیدنا عمر اور سیدنا علی رضی اللہ عنہما کے متعلق مصنف عبدالرزاق وغیرہ میں روایات مل جائیں گی کہ وہ جب جمعہ اور عید پڑھانے آتے تھے تو اپنے گھر سے عیدگاہ تک بالکل ننگے پاؤں چل کے آتے تھے، اور کہتے تھے کہ یہ جو اسلام کے شاعر، اسلام کا اظہار، اسلام کی مرتبت، اللہ کا ادب اور احترام اس میں ہے کہ ہم اس بڑے دن کے موقع پہ جوتے اتار کر پیدل راستہ طے کریں۔ پھر عربوں کا جو سٹائل تھا جوتے پہننے اور اتارنے کا، ریت ہی ریت ہوتی تھی، ناپاکی کہاں ہوتی تھی۔ ہمارے زمانے میں پاکی اور ناپاکی اور گلیوں کے مسائل بھی تو ہیں، تو اس سے جوتے پہن کے نماز نہیں پڑھنی چاہیے۔ نیا جوتا لے، پہنے، اللہ کو شکر ادا کرے انہیں اتار کے۔
وظائف کی کتابوں میں آیات منجیات، آیات سکینہ، آیات حفاظت، آیات شفا پڑھنے کے فضائل لکھے ہوتے ہیں، کیا ان کا اہتمام کیا جا سکتا ہے؟ مسنون دعاؤں اور وظائف میں اس طرح کا ذکر نہیں ملتا۔ مسنون دعاؤں اور وظائف میں ان کا ذکر تو نہیں ملتا، لیکن اس کی اصل ملتی ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کے لیے عدد متعین فرما دیتے تھے۔ مثلا فرمایا سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم 100 مرتبہ پڑھا کرو۔ مثلا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ 3 مرتبہ پڑھا کرو۔ فرمایا یہ صبح ایک بار اور شام ایک مرتبہ فلانی چیز فلاں۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ان چیزوں کے اثرات تو ہوتے ہی ہیں، اور مطلوبہ تعداد میں پڑھے جائیں تو اس کے اثرات روحانی طور پہ مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن کریم میں جو آیات سکینہ آپ فرما رہے ہیں، بزرگوں کا یہ ہے، مشائخ پڑھا کرتے تھے، اور ان میں 6 آیات ہیں، اور ان سب آیات میں اللہ نے سکون کا ذکر فرمایا، اس سے ضرور پڑھنی چاہیے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور ابن قیم رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ زندگی میں کسی بھی وجہ سے بے سکونی محسوس ہوتی تھی تو شیخ بار بار ان آیات کا ورد کرتے تھے۔ بھوک بہت لگ جائے، پیاس بہت لگ جائے، جنس اور اس سے متعلقہ چیزیں گناہ کی طرف دعوت دینے لگے تو بار بار یہ آیات پڑھنی چاہیے۔ اس سے طبیعت میں سکون بھی پیدا ہو جاتا ہے اور فرق پڑ جاتا ہے۔ آیات حفاظت کا جہاں تک تعلق ہے، اس کی بھی اصل یہ ہے کہ ایک مرتبہ ایک شہر میں علامہ دمیری رحمۃ اللہ نے نقل کیا ہے کہ آگ لگ گئی تھی، اور شاید اگر یہ خدا کی طرف سے تھا، تو خدا کو یہ بتانا مقصود تھا کہ قرآن پاک وہاں سارا چل گیا، صرف آیات حفاظت باقی رہ گئی۔ تو پھر سے لوگوں نے آیات حفاظت پڑھنا شروع کی کہ اللہ تعالی حفاظت فرمائے۔ آیات شفا بھی 6، ان سب میں اللہ نے شفا کا ذکر کیا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ ایک ہی چیز کو جب بار بار پڑھتے ہیں نا تو اس کے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ قرآن کی کسی آیت کو لے لو، بار بار پڑھے جاؤ، اس کے اثرات مرتب ہوں گے۔ واقعہ تو لمبا ہے لیکن مختصر کر کے اپنا تجربہ بتا دیتے ہیں۔ مری سے واپسی پہ ایک جگہ ایک لڑکے کی گاڑی خراب ہو گئی، ہم لوگ رکے ہوئے تھے کسی وجہ سے، تو کوئی گاڑی ایسی نہیں تھی جس میں آنے والی اس کماش کی لڑکیوں نے اس لڑکے سے بات نہ کی۔ کوئی گاڑی نہیں گزری، ہر کوئی اترتی تھی، بات کرتی تھی، شیشہ نیچے کر کے۔ ہمیں اس پہ بڑی حیرت ہوئی کہ یہ مسئلہ کیا ہے۔ خیر دیر تھی، وہ ہمارے ساتھ بیٹھا، ہسپتال اس زمانے میں ہوتا تھا، آیا بیٹھا، ہم نے اس سے پوچھا کہ راز بتاؤ یہ مسئلہ کیا۔ اس نے کہا قرآن میں جو آیت آئی ہے نا وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اور موسیٰ ہم نے تو تیرے چہرے پہ اپنی کشش، اپنی محبت کا پرتاؤ ڈال دیا تھا۔ اس نے کہا میں نے اس کا چلہ کیا ہے اور اتنے 1000 مرتبہ اس لیے پڑھتا رہا ہوں کہ لڑکیاں مجھ میں انٹرسٹ ہو گئے۔ وہ تو کہتا تھا یہ اس کی برکت ہے۔ معاذ اللہ، برکت ہے تو نحوست کیا ہوتی ہے؟ یہ ہے قرآن جو کہتا ہے نا یضل بہ کثیرا، ان آیتوں سے کئی لوگ گمراہ ہوتے ہیں، یہ حال۔ تو یہ تو تجربے کی۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے ایک آدمی سے پوچھا کہ تم کہاں رہتے ہو؟ اس نے کہا کہ میں وادی النار، آگ والی وادی میں۔ فرمایا کیا محلہ ہے؟ اس نے کہا ذات اللظہ، شعلے مارتی ہوئی آگ۔ فرمایا گلی کون سی ہے؟ اس نے کہا کہ وہ جس کا نام ہو وہ بھی آگ پہ۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ نے کہا جاؤ گھر کی اطلاع لو کہیں آگ ہی نہ لگ گئی ہو۔ وہ کیا تو واقعی آگ لگ گئی۔ صوفیہ نے اس سے مسئلہ ثابت کیا، وہ کہتے ہیں کامل کی توجہ کسی چیز پہ لگ جائے تو پھر وہ کام ہو ہی جاتا ہے۔ تو اسی آیات شفا میں بھی یہی ہے کہ کوئی آدمی بار بار پڑھتا رہے، ورد میں اپنے رکھے، بہت سی بیماریاں جو آنی تھی نصیب میں ٹل گئی، اللہ تعالیٰ نے ان بیماریوں کو ہٹا لیا۔ تو پڑھنی چاہیے،
لیکن بس ایک چیز کرنی چاہیے کہ خود پڑھے اور کسی کو سکھائے بتائے تو بھی یہ اصرار نہیں کرنا چاہیے کہ تم بھی پڑھو۔ اس قسم کی چیزوں سے پھر بدعات شروع ہو جاتی ہیں۔ ایک چیز ہے بس ٹھیک ہے، کوئی نہیں پڑھتا تو کون سا گناہ گار ہے۔ ایک آدمی حتیٰ کہ اس چیز کو نہیں مانتا تو اگر وہ توہین نہ کرے، اس کی طبیعت چاہے کہ نہیں بس ٹھیک ہے تو نہ صحیح، لیکن توہین نہیں کرنی چاہیے ان چیزوں کی۔ یہ توہین جو ہے نا یہ بہت بہت گہرے اثرات مرتب کرتی ہے، اور بسا اوقات اس توہین کا کوڑا پڑتا ہے جب آخری سانس چل رہے ہوتے ہیں تو ایمان سلب ہو جاتا ہے معاذ اللہ۔ کبھی کسی چیز کی توہین نہیں، مندروں کی، ہندوؤں کی عبادت گاہوں کی، سکھوں کی گردوارے ہیں، یہ گرجے ہیں، کبھی بھی ان چیزوں کے قریب نہیں جانا چاہیے۔ کسی بھی مذہب کا کوئی شعار ہے جو اس میں دخل دے گا برباد ہو، بس۔ اس لیے ہندو عبادت کرتے ہیں، کرتے رہیں جو کرتے ہیں۔ آپ زیادہ سے زیادہ اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں، یہ تھوڑا ہی ہے کہ آپ ان کے مندروں کو توڑنا ہے، بہت بری بات۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سیدنا ابوبکر رضی اللہ عنہ جہاد پہ بھیجتے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے تم کچھ لوگوں کو دیکھو گے وہ اپنی عبادت میں مصروف ہیں، انہیں کچھ نہ کہنا۔ مشرکین ہی ہوتے تھے نا، بتوں ہی کی عبادت میں ہوتے تھے، فرمایا بالکل انہیں کچھ نہیں کہنا۔ تو اس لیے کسی بھی مسلک کی جو عبادت گاہ ہے نا، نہیں ہاتھ اس میں ڈالنا چاہیے، بڑا برا انجام نکلتا ہے۔ اندرا نے جس دن اٹیک کیا گولڈن ٹیمپل پہ امرتسر میں، اس دن شام کو ہمارے حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بات سمجھائی تھی، فرمایا تم دیکھنا اب اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے، اور فرمایا تھا مجھ سے کہ بھیا کسی بھی قوم کی عبادت گاہ پہ کبھی بھی ہاتھ نہیں ڈالتے، انجام برا نکلتا۔ یہ اس وقت سے ہمیں یاد۔ بہت سے لوگ جمعہ کے روز عصر کی نماز کے بعد ایک خاص درود شریف کو 80 مرتبہ پڑھنے کی بہت تاکید کرتے ہیں۔ ایک طبقہ اس کی نفی کرتا ہے اور کہتا ہے اس کا کوئی ثبوت نہیں، جبکہ اہتمام کرنے والے طبرانی کا حوالہ دیتے ہیں اس سلسلے میں۔ بھیا یہ بات تو ہے کہ یہ روایت بہت ضعیف ہے۔ حضرت شیخ محمد زکریا صاحب رحمۃ اللہ نے لکھی تھی، پھر یہ عام ہو گئی۔ اس پہ بعض محدثین نے حسن کا حکم لگایا ہے۔ حضرت شیخ کی جو نشست تھی مظاہر العلوم میں، 1 صدی یہ لوگ نبھا گئے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مرتبہ ان لوگوں کو کہا کہ میں تم لوگوں سے بہت خوش ہوں، خواب، اور واقعی اس کے اثرات دیکھنے میں آئے۔ حضرت خلیل احمد صاحب سہارنپوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، مدینہ منورہ سے شیخ سے چلتے ہوئے انہوں نے کہا کہ میں اپنی جگہ تمہیں شیخ الحدیث مقرر کر رہا ہوں، اور بخاری شریف حضرت پڑھاتے۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے مولانا یونس جونپوری کو لگا دیا۔ مولانا یونس جونپوری رحمۃ اللہ علیہ نے اتنی حدیث پڑھائی ہے، اتنی، ہم ان کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے۔ میں نے حضرت جونپوری رحمۃ اللہ سے اس حدیث کا پوچھا تھا تو حضرت نے فرمایا کوئی آدمی برکت کے لیے پڑھ لے تو اسے منع نہیں کرنا چاہیے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے۔ بس کیا ضرورت ہے یار لڑائی جھگڑے کی؟ کوئی پڑھتا ہے پڑھتا رہے، نہیں پڑھتا نہ پڑھے۔ ہمیں یہ مصیبت کیا ہے کہ ہم لوگوں پہ جبر کریں؟ مشکل کیا ہے؟ جن چیزوں میں شریعت نے رعایت دی ہے بس ٹھیک ہے، لوگ کرتے رہیں۔ مدینہ منورہ میں مولانا یونس جونپوری صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہت کمزور ہو گئے تھے نا، تو ان کو ریڑھی پہ وہ ویل چیئر پہ بٹھا، ویل چیئر ان کی رکی، سلام پیش کیا تو کسی نے کوئی بات کی کہ حضرت وہ کام، اور آپ کی صحت کمزور ہے، وہ کام رہ نہ جائے، تو ہمیں دیکھا اور فرمایا مسکرا کے کہ ہم نے 2 سال اللہ سے مانگے کہ 2 سال اور کچھ نہیں ہونا چاہیے، ہم نے وہ کام کرنا ہے، اور واقعی 2 سال بعد ہی انتقال ہوا۔
حضرت صابر علی کلیری کون تھے؟ ان کے حالات زندگی کیا تھے؟ انہیں پیا صابر کیوں کہا جاتا ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ جن لوگوں پہ اللہ کے ساتھ فنائیت کا غلبہ ہو گیا، یہ بات جا کے پڑھیے اور اپنے تجربے سے دیکھنا، لمبی بات نہیں کی جا سکتی۔ پورا ایک گروہ ہے جس پہ اللہ میں فنا ہونے کا غلبہ ہو گیا۔ اللہ کی طرف 3 راستے جاتے ہیں، یا تو اللہ کی محبت بندے کو اللہ تک پہنچاتی ہے، یا اللہ کا خوف اللہ تک پہنچاتا ہے۔ خوف، لرز جاتا ہے خدا کی بات سن، اللہ کا نام لیتے ہوئے کپ کپی طاری ہو جاتی ہے۔ اللہ کی محبت اس پہ یہ حالت طاری کرتی ہے کہ تو کو جائے، تو کہاں ہے پروردگار؟ کبھی ہے، کیا ہے علامہ اقبال کے کبھی ہے حقیقت منتظر نہیں یہاں لفظ، کبھی ہے حقیقت منتظر نظر آ لباس مجاز میں، کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے ہیں میری جبینے نیاز۔ یہ محبت ہے۔ دوسری چیز وہ خوف ہے، اور تیسری چیز جو ان کی بنیاد ہے وہ اللہ کی معرفت ہے۔ معرفت خداوندی میں علم گہرا ہوتا چلا جاتا ہے، ایسا گہرا علم ہوتا ہے کہ اگر آپ 50 سال بھی اس شخص کی مجلس میں جائیں، ہر مرتبہ نئی چیز ہے، ہر مرتبہ نیا نقطہ ہے۔ یہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ حضرت جعفر صادق رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق کہتے تھے کہ میں عمر بھر حضرت کی خدمت میں حاضر ہوتا رہا، جب گیا جب نہیں بات، جب گیا جب نہیں بات۔ ان میں جن لوگوں پہ خدا کی وحدانیت غالب ہو جاتی ہے، وہ اپنے آپ کو اتنا فنا کر لیتے ہیں کہ وہ اپنی شناخت تک کو مٹا دیتے ہیں، پھر کوئی نہیں جانتا یہ بندہ کون تھا۔ حضرت صابر رحمۃ اللہ علیہ تو پھر 7ویں 8ویں صدی کے آدمی تھے، یہ آپ کے قریب کے ہیں۔ یہ شاہ عبد القادر صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ، جن کا ترجمہ ہے قرآن پاک ہر گھر میں اردو کا، شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق آپ 2 صفحے لکھنا چاہیں نہ نہیں لکھتے۔ ہم کوئی 35 برس سے شاہ صاحب کے حالات کی تفتیش کر رہے ہیں، اور دلی اور کاندلہ اور لکھنؤ میں ندوہ اور کون سی جگہ ہے جو ہم نے چھوڑ دیا۔ حضرت تھے کون؟ قرآن کریم کا ترجمہ اللہ نے ان سے کام لیا اور بس گم ہو گئے، کوئی نہیں جانتا کون تھا۔ اسی طرح بہت سی شخصیات اپنے آپ کو اللہ میں فنا کر کے پھر ختم ہو گئی، پتہ ہی نہیں چلتا۔ ہم اور آپ سب حنفی ماتریدی ہیں۔ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ کے متعلق ہم کئی برس سے علم کلام کی کتابیں وغیرہ وغیرہ چھان پھٹک رہے ہیں۔ ابو منصور ماتریدی رحمۃ اللہ علیہ پہ 4-5 صفحے نہیں لکھے جا سکتے۔ ابھی ایک ترک نے حضرت رحمۃ اللہ کے حالات پہ کتاب لکھی، ہم نے بڑی خوشی سے اسے کھولا۔ انہوں نے حضرت کے اساتذہ کون تھے، شاگرد کون تھے، ان کا مسلک کیا ہے، یار پرسنل لائف کیا کرتے تھے، کیا کچھ نہیں ملتا۔ ابو منصور ماتریدی کی طرح، شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ کی طرح، اور حضرت ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رحمۃ اللہ علیہ پہ اتنا اخفاء غالب تھا کہ ساری زندگی میں شاید کبھی جو اپنا کوئی حال بیان کیا ہو، چپ، اپنے متعلق بات ہی نہیں کرتے۔ حضرت رحمۃ اللہ کہتے ہیں میں نے ساری زندگی حضرت کی خدمت میں گزاری، ایک جملہ میں نے آج تک حضرت کی زبان سے نہیں سنا جس سے اپنی تعریف نکلتی ہو۔ جب دیکھا نفی پائی، جب سنا نفی پائی۔ فرماتے تھے میں تو اللہ کے حالات ہزاروں صفحات میں لکھ چکا، میں نے سوچا کہ ہمارے حضرت کا انتقال ہو گیا تو ان کے حالات زندگی کہاں سے آئیں گے، یہ تو بولتے ہی نہیں ہیں۔ فرمایا پھر حضرت رحمۃ اللہ کے انتقال پہ میں نے اخبار میں اشتہار دیا کہ کسی کو حضرت کے متعلق کچھ پتا ہو، تو پھر بے شمار خطوط آئے
اور خاص طور پہ شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ کی ایک تاریخ تھی، وہ میرے کام آئی، تو تب جا کے سوانے میں حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بھی ایسے ہی تھے، کچھ پتہ نہیں ہے ان کے حالات۔ اور سلسلہ صابریہ کو اللہ نے سب سے پہلے، یہ جو تھے نا اصل جڑ اور پودا جو تھا، وہ حضرت فرید الدین مسعود شکرگنج رحمۃ اللہ علیہ۔ فرید الدین مسعود رحمۃ اللہ علیہ 8ویں صدی کے چشتیہ سلسلے کے مجدد تھے، لاکھوں مرید تھے، مگر 5 آدمیوں کو خلافت دی تھی۔ ایک خلافت کے بعد بیت اللہ حج کے لیے چلے گئے تھے، وہ تو پھر آئے ہی نہیں۔ ایک سیالکوٹ میں جن کا مزار ہے، دوسرے یہ تھے، تیسرے حضرت کے داماد تھے، اور چوتھے حضرت نظام الدین اولیاء تھے، اور 5ویں صابر تھے۔ بس حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو آخری بات فرمائی تھی کہ نظام الدین، اللہ کے دین کے لیے 3 چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، ایک علم چاہیے، وہ تم میں ہے، اور ایک عشق چاہیے اللہ کا، وہ بھی تم میں ہے، ایک عمل چاہیے، وہ بھی تم میں ہے، اور میں دہلی میں ایسا درخت لگا رہا ہوں کہ مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے صدیوں لوگ اس کے سائے میں بیٹھیں۔ اب تک حضرت نظام الدین رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں اللہ کی یاد اور یہ چیزیں ہیں۔ پھر صابر کلیری تھے، کلیر ایک جگہ ہے، بس وہ گئے اور گم ہو گئے، ملتے ہی نہیں تھے، کوئی ایسی چیز ہی نہیں تھی اس سے شہرت ہو۔ ایک آدمی گیا تھا ملنے کے لیے، پھر وہ واپس پاک پتن پہنچا۔ سیر الاولیاء بڑی مستند کتاب ہے چشتیوں پہ، تو اس سے جا کے حضرت سے کہا کہ حضرت میں حاضر ہوا تھا صابر رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں، بڑی اچھی طرح ملے، اور اپنے نوکر سے کہا کہ مہمان آئے ہیں حضرت کے ہاں سے، تو ان کا کھانا اچھا کرنا۔ اب بھی پنجاب میں چلے جائیں نا تو درختوں پہ گولر لگتے ہیں پیلے رنگ کے، تو نوکر کہتا ہے کہ میں نے اس دن گولر جو ابالے فاقہ تھا سب پہ، تو اس میں نمک ڈال دیا، تو حضرت صابر کلیری رحمۃ اللہ علیہ بہت خوش ہوئے کہ مہمان کی عزت کی ہے، وہاں تو فقر و فاقہ تھا۔ تو جا کے میں نے حضرت کو بتایا، وہ آدمی کہتا ہے مسافر، تو حضرت فرید الدین رحمۃ اللہ بہت خوش ہوئے اور فرمایا اب اللہ کی ذات میں اتنا فنا ہو چکا ہے کہ اس کی مہربانی ہے میں اسے یاد رہا۔ یہ چیزیں ہوتی ہیں، اس سے ہمیں تو آج تک ملی نہیں، آپ کو ملے تو ہمیں بھی ضرور بتائیے۔ ہم نے جو عرض کیا تھا کہ شیعت کا ہندوستان میں اتنا غلبہ ہوا کہ ہر گھر میں 10 میں سے 1 بندہ شیعہ ہو گیا شاہ ولی اللہ کے دور میں۔ یہ شیعت کا غلبہ کہاں سے ہوا؟ یہ غلبہ ہوا اصل میں ایران کے انقلاب سے۔ ایران میں جو خونی انقلاب آیا تھا اس نے پورے بر صغیر، افغانستان اور ہندوستان کو متاثر کیا تھا۔ انقلاب جب بھی آتا ہے، جب تک کہ اپنے گرد و پیش کے ممالک میں اثر نہ ڈالے، انقلاب کی کیلیں نہیں ٹوٹتی۔ فرینچ ریولیوشن نے پوری دنیا پہ اثر ڈالا۔ امام خمینی جو انقلاب ایران لے کے آئے تھے، اس کا بھی اثر اسی طرح پورے ہمارے خطوں پہ ہوا، ہماری نسلوں پہ ہوا، یوں ہی ہوا کرتا ہے۔ تو جو ایرانی انقلاب تھا اس نے اثر ڈالنا تھا۔ نتیجہ یہ کہ ایران سے وہ انقلاب جب باہر نکلا ہے تو ہندوستان کے بہت علاقوں کو اس نے مسلکن اہل تشیع میں تبدیل کر دیا۔ گولکنڈہ تھا، بیجاپور تھا، حیدرآباد تھا، یہ احمد آباد پتہ نہیں کیسے بچ گیا، یہ بھی تھا، اور دلی اس کی زد میں آ گیا۔ اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ پہلا آدمی ہے جس نے اس خطرے کو محسوس کیا، اور وہ سمجھ گیا کہ اگر ذرا سی بھی میں نے کوتاہی کی تو دلی کی سلطنت اہل تشیع کے ہاتھ میں چلی جائے گی اور سنی نام کو ہندوستان میں نہیں ملے گا۔ اس نے بیک وقت 2 کام کیے۔ ایک، اس کا بھائی دارا جو مرتے ہوئے بھی یہ کہتا رہا کہ مسیح کا دین مجھے بچاتا ہے اور محمد کا دین ظلم پہ مشتمل ہے، میرا خون ہو جائے گا معاذ اللہ۔ اس نے اس کا بھی مسئلہ حل کیا۔
اور جو ریاستیں پوری پوری شیعہ ہو گئی تھیں اس سے ان کا بھی مسئلہ حل کیا، وگرنہ یہ انقلاب تو پورے بر صغیر کو کھا جاتا۔ اس لیے اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ کی زندگی کے اس پہلو کو اگر آپ پڑھیں گے نا، مگر پڑھیں گے کہاں، وہ تو ہے فارسی میں، اور فارسی ہمیں آتی نہیں۔ سچ پوچھو تو میں کچھ بھی نہیں آتا۔ جس آدمی کو ایک زبان پوری نہیں آتی نا، وہ دین بھی برباد کرے گا، دنیا بھی۔ پنجابی ہو پوری آتی ہو، اردو ہو پوری آتی ہو۔ اب بچہ کتاب کھولتا ہے اور لکھتا ہے، پڑھتا ہے کہ وضو میں 4 فرائض ہیں، وہ کہتا ہے ابا یہ فرائض کیا ہوتا ہے؟ اب اردو پڑھی ہو تو بتائے نا، فرض کی جمع فرائض ہوتی ہے، یہ اعمال مسنون ہیں۔ بچہ کہتا ہے ابا مسنون کیا ہوتا ہے؟ مسنون وہ جو سنت کے مطابق ہو، مگر یہ اردو پڑھے کون؟ ہمارے ہاں بالکل ان پڑھ اور جاہل قوم ہے، اسے کیا پتہ ہے کیا پڑھنا ہے کیا نہیں پڑھنا، اور پڑھنا بھی ہے تو اس میں کیا ہے۔ اگر تو اس لیے جنگ کے ذریعے بھی اور تعلیم کے ذریعے اہل تشیع میں جو یہاں آئے ہیں کمال کے صاحب علم تھے، مر کے اللہ کو جواب دینا ہے، یار ہم کیوں کہیں کہ علم نہیں، بڑے علم والے لوگ تھے۔ ایران کے بعض مظالم سے بچ کر آئے اور دربار نے پناہ دے دی۔ جس طرح اسپین جب خالی ہوا ہے تو اسپین کے جو سائنٹسٹ تھے مسلمان وہ بھاگے ہندوستان آئے اور اکبر بادشاہ نے انہیں پناہ دے دی تھی۔ یہ بالکل ایسی ہے جیسے آج امریکہ لوگ چلے جاتے ہیں، امریکن اور کینیڈین وغیرہ وغیرہ، یہ لوگ اپنی انہیں نیشنلٹی دے دیتے ہیں۔ ایسے ہی ہوتا تھا اس زمانے میں بھی۔ اسپین اجڑا تو ہندوستان میں آئے تھے، ایران اجڑا، اہل علم وہ آئے اور انہوں نے بہت تعلیم دی، فلسفے کی، منطق کی، کمال کی تعلیم دی۔ ہندوستان دلی میں 2 خاندان تھے، ایک شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ کا اور ایک محافظ خیر آبادی کا۔ یہ خیر آبادیوں کا خاندان تھا۔ یہ خیر آبادی جو ہیں ہمارے بھی فلسفے کی سند میں آتے ہیں، کمال کے لوگ تھے خیر آبادی۔ انہوں نے ان چیزوں کا مقابلہ کیا، لیکن اورنگزیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے بچوں کو یہ آزادی دی کہ وہ جو چاہیں سو پڑھیں، اور بہترین اساتذہ، جیسا کہ ہوتا ہے، کیا ہوتا تھا، تو اورنگزیب کے بچوں نے شیعہ سے پڑھا۔ نتیجہ یہ کہ اورنگزیب کا جب انتقال ہوا تو ان کی اولاد شیعہ ہو گئی۔ بادشاہ بنا اعظم، اس نے کہا کہ اگر خلفائے راشدین کا نام لاہور کی شاہی مسجد میں خطیب کو بتا دو لے گا تو پھر اس کا انجام ٹھیک نہیں ہوگا۔ بادشاہ تھا، لاہور جمعہ پڑھنا تھا، خطیب نے خطبے میں کہا کہ اللہ سے 3 چیزوں کی تمنا کی تھی، قرآن پاک یاد کر لوں، ہو گیا، حج وہ بھی کر رہا ہوں، تیسرے شہادت کی تھی، اور آج خطبے کے بعد ہو جائے گی۔ اس نے دھڑلے سے خلفائے راشدین کا نام لیا، وہ بھی پکا تھا، اسے کہا مسجد کے باہر یہیں سولی لگاؤ اور چڑھا دو، سولی چڑھا دو۔ یہ چیزیں جبر اور ظلم کے ذریعے پھیلتی ہیں۔ کبھی بھی مذہب کی تنفیذ میں جبر نہیں کرنا چاہیے، کبھی بچوں کو نہیں مارنا چاہیے۔ بچہ آج نماز نہیں پڑھتا کل پڑھ لے گا، کل نہیں پڑھتا نہ پڑھے یار، بڑا ہوگا خود ہی پڑھ لے گا۔ یہ جتنے لوگ دین کو سکھانے میں جبر کرتے ہیں نا، اس کا نتیجہ کفر کو پہنچتا ہے، کافر ہو جاتے ہیں لوگ کہتے ہیں یہ دین ہے، رکھو سنبھال کے، نہیں چلنا اس دین۔ ہم نے پہلے بھی سنایا تھا، ہم ملتان میں ختم نبوت کورس کر رہے تھے، ایک گلی میں ایک پنواڑی تھا، پان بیچتا، وہ بہت اچھا پان بناتا تھا۔ تو ایک گروہ تھا وہاں جو بہت ہی زیادہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ کی توہین کرتا تھا، اور اس سے معاویہ رضی اللہ عنہ کی بہت ہی تعریف کرتے تھے۔ وہ روز اس کے پاس بچے کو بھیجتے تھے پان لینے، اور نوٹ پہ لکھ دیتے تھے حق معاویہ، معاویہ رضی اللہ عنہ سچے تھے۔ ہفتہ 10 دن تو وہ دیکھتا رہا، پھر ایک دن وہ اترا، نوٹ کو نیچے رکھا اور جوتے مارے حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے نام پہ 10، اور اس نے کہا 10 جوتے مارے ہیں جو تجھے بھیجتے ہیں نا، انہیں بتا دینا کہ اب ٹھنڈے ہو جاؤ گے۔ اس لیے بھیا کبھی دین کے معاملے میں جبر نہ کرنا، نہ اولاد پہ نہ کسی اور پہ، نتیجہ یہ کہ وہ ایک دن دین ہی چھوڑ دے گا کہ اپنے پاس رکھو۔
اگر مسلک علماء دیوبند کا اجماع یا کچھ علماء دیوبند کا اجتہاد یا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا اجتہاد یا سلف صالحین کا اجتہاد کتاب و سنت کی دلیل کے خلاف ہو جائے اور مجتہد کے پاس صرف اجتہاد ہو، قرآن و حدیث کی دلیل نہ ہو، تو کیا مجتہدین مسیب ہوں گے اور قرآن و حدیث کی دلیل ہو نہیں سکتا۔ کتاب و سنت جہاں واضح طور پر رہنمائی کریں وہاں اجتہاد کی ضرورت ہی کیا ہے؟ یہ نہیں ہوا کرتا۔ مجتہد کے سامنے قرآن کی آیت، نص اور حدیث حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کر دی جائے، اجتہاد کا کیا سوال رہتا ہے؟ اسے اسی پہ عمل کرنا ہے۔ وہ اس میں اصول کے تحت اگر کوئی ترمیم اضافہ کرتا ہے، یہ مجتہد کا اپنا اجتہاد ہے، اور اجتہاد اتنی جلدی تھوڑی ہی قبول ہوتا ہے۔ اجتہاد پہ تو باقاعدہ مباحث ہوتی ہیں کہ ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا۔ نچلے درجے میں بھی جو اجتہاد ہوتا ہے نا، اس پہ بھی مباحث ہوتی ہیں۔ ایسے نہیں ہے کہ یہ دین بالکل ہی اب یتیم ہو گیا اور لوگ نہیں عمل کرتے، نہ کریں، لیکن اہل علم کتاب و سنت کو دیکھتے ہیں، پرکھتے ہیں، نئے سے نئے مسائل پہ اجتہاد ہوتا ہے۔ کوئی بھی اجتہاد کر لے، اگر وہ کتاب و سنت کے خلاف ہے، کوئی نہیں مانے۔ ایران فتح ہوا تھا نا، ایک چبوترا تھا عام سطح سے ذرا سا بلند، عام زمین سے۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ نے شاید نماز پڑھائی، نہ ابو حذیفہ رضی اللہ عنہ نے، تو نماز کے لیے جب کھڑے ہوئے تو سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے جب وہ اللہ اکبر کہہ رہے تھے تو پیچھے جا کے ان کے جبے کو ذرا سا کھینچا۔ لوگ دیکھتے رہے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ غالباً نماز انہوں نے پوری کر دی، تو ان کا ابو حذیفہ یاد نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لوگ نماز پڑھنے آتے تھے، مقتدی اور امام ان دونوں کے درمیان کوئی فرق روا نہیں رکھتے تھے، اور تم اوپر کھڑے ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ جب میں تکبیر تحریمہ کہہ رہا تھا تو مجھے فوراً یاد آیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے، لیکن بس پھر نماز شروع ہو گئی۔ اس لیے ایسے ہوتا نہیں کہ کتاب و سنت کے واضح دلائل ہوں اور پھر کوئی اجتہاد پہ وہ جو کچھ ہے نا، اگر اجتہادی امور ہیں تو اس پہ آپ پڑھیے ان کو، مولانا عبدالعلی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو وہ فواتح الرحموت اور مسلم الثبوت اور حسامی، یہ 3-4 کتابیں جو اصول میں ہیں نا، انہیں پڑھنا چاہیے۔ تبیان القرآن مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کی مستند ہے، بہت سے مسائل اس میں مستند ہیں۔ مولانا کا کمال ہے کہ انہوں نے اپنے مسلک کے پیشوا مولانا احمد رضا خان صاحب پہ بھی تنقید کی ہے۔ مولانا نے ان مسائل پر بحث کیا جو بریلوی مکتبہ فکر میں کبھی نہیں ہوئی۔ بریلوی مکتبہ فکر سے 3 چیزیں ایسی آئی ہیں کہ داد دینے کو جی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سلامت رکھے انہیں، بہت زبردست۔ ایک یہ تفسیر بیان القرآن، اور دوسرے انہوں نے ترجمہ کیا ہے شامی کا، بھیرا شریف والوں نے، بھیرا سے حضرات تشریف لائے تھے ہمارے ہاں بھی، ہم نے بھی مبارکباد دی، بہت خوش ہوئے کہ آپ نے ایسا علمی کام انجام دیا ہے۔ اور تیسری چیز مولانا احمد رضا خان صاحب کے فتاویٰ 12 جلدوں میں کسی زمانے میں ہوتے تھے، اب 32-35 جلدوں میں آ گئے ہیں۔ کمال کیا ہے، کروڑوں نہیں اربوں روپیہ خرچ کر کے انہوں نے اس کتاب کو چھپوایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا فاتق الذی حق حقہ، جس آدمی کا جو حق ہے اسے پہنچاتے رہنا۔ یہ تھوڑا ہی ہے کہ وہ اچھا کام کرے اور ہم برا کہیں، ایسے نہیں ہے۔ یہ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب کو آپ شاید نہیں جانتے ہوں گے، انہوں نے تبیان القرآن بھی لکھی ہے اور انہوں نے مسلم کی شرح بھی لکھی ہے، اور مسلم کی شرح پہ جو اس کی تقریض لکھی ہے، دیباچہ لکھا ہے، اس پہ جو پہلا ابتدائی نوٹ اس کے اچھا ہونے پہ لکھا ہے، مفتی رفیع عثمانی صاحب نے لکھا ہے۔ مولانا غلام رسول سعیدی صاحب نے مسلم کی شرح مکمل کر کے دارالعلوم کراچی مفتی صاحب کو کہا تھا کہ حضرت اس پہ کچھ تحریر فرما دیں، تو مفتی رفیع عثمانی صاحب کا اب بھی مقدمہ جو بھی چیز ہے وہ چھپی ہوئی آپ کے سامنے۔ اس لیے ضروری تھوڑا ہی ہے کہ فرقہ واریت میں پڑھنا ہے، لوگوں کو ضرور لڑانا ہے آپس میں، والیاذ باللہ۔
امام مہدی ظہور فرمائیں گے تو جمعہ پڑھنے والوں کا سر قلم کریں گے. یہ اہل تشیع کی کتابوں میں ہے. میں انشاءاللہ کسی دن حوالہ بھی پیش کر دوں. آپ نے مجھے شاید وہ بھی کیا ہے تو انشاءاللہ میں کسی وقت اس کا حوالہ پیش کروں.